اصحاب الرس کون تھے؟ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیانی زمانہ کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی، اور ہم نے ان سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور سورۃ القاف میں بھی ہلاکت شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود و عاد اور فرعون اور برادران لوط و اصحاب الایکہ اور طغہ کی قوم، ان سب کو ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان سبوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہ برباد ہو گئے۔ اصحاب الرس کون تھے اور کہاں رہتے تھے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حقیقت حال کی بجائے منکشف ہونے کو اور زیادہ مستور ہو گئی۔ بہرحال ہم مختصر چند اقوال یہاں ذکر کر کے اپنی پسندیدہ بات بھی تحریر کریں گے۔ نمبر 1، علامہ ابن جریر کی رائے ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والے ہی کو اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کس طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یمن کے علاقے میں فالج نامی ایک بستی ہے، اصحاب الرس وہاں آباد تھے۔ یہ وہی قوم ہے جن کو قرآن مجید نے اصحاب القریہ بھی کہا ہے۔ ابو عمر نقاش اور سہلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا، جس کا پانی وہ لوگ پیتے بھی تھے اور اس کے اپنے کھیتوں کو بھی آبپاشی کرتے تھے، اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا، مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کے اوپر بہت بھاری پتھر سے اس کنویں کے منہ کو بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکی، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا۔ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور لوگوں نے نبی کو کنویں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات بھی ہو گئی۔ 14 سال بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھولی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا کہ اس غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے
یہ کالا غلام داخل ہوگا۔ اور مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ 2 قبیلے تھے۔ مصر کے ایک عالم فرج اللہ زکی کہتے ہیں کہ لفظ رس اور آرس کا مخفف ہے، اور یہ شہر قفقاز کے علاقہ میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کا نام ابراہیم تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک اور برباد۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔